بادشاہت کرنے والا ایک ایسا شخص جس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک لنگڑے مچھر سے موت کے گھاٹ میں اتار دیا۔ دنیا میں ایسے بہت سارے فرعون بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے دولت کے نشے میں چور ہو کر حد سے زیادہ غرور اور تکبر کر دیا اور خدائی کے دعوے دار بن بیٹھے، اور پھر اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ جو اس ساری کائنات کا حقیقی وارث ہے، اس نے ان جھوٹے بادشاہوں کو ایسی سخت سزا دی اور عبرت کا نشان بنایا اور ان کو ایسی عبرتناک موت دی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ان جھوٹے خدائی کے دعوے داروں میں ایک نام نمرود کا بھی ہے۔ اس بدبخت نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا۔ پیارے دوستو، نمرود شہر بابل کا حاکم تھا۔ اس کا نام نمرود بن کلان بن سام بن نوح تھا۔ دنیا میں سے 4 حکمران گزرے جنہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی، جس میں 2 مسلمان بادشاہ تھے، ایک سلیمان اور دوسرے ذوالقرنین، اور 2 بادشاہ کافر گزرے ہیں، ان میں ایک کا نام نمرود اور دوسرے کا نام بخت نصر تھا۔ معزز دوستو، روایات میں ہے کہ نمرود نے 400 سال تک پوری دنیا پر حکومت کی۔ وہ بہت ہی ظالم و جابر بادشاہ تھا اور ہر کوئی بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ اس کے دور میں وہاں شرک اور مشرک بہت زیادہ عام تھے اور قوم نمرود نے اپنے خداؤں کے طور پر بے شمار بت بنا رکھے تھے جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ دوسری طرف نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا اور وہ لوگوں کو حکم دیتا تھا کہ اس کی عبادت کیا کریں۔ اس بدبخت کے پاس اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ کفر و شرک اور بت پرستی کے اس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سنے اور مانے، جو اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور بتوں کی پوجا کی بجائے اللہ تعالیٰ کو حقیقی خدا مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے جب اپنی قوم کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو انہیں اپنی قوم پر بڑا ترس آیا، تو اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور بتوں کی پوجا سے منع فرمایا۔ ایک دن حضرت ابراہیم جب ان کی قوم کے سب لوگ کہیں قبیلے کے میلے میں چلے گئے تھے تو چپکے سے جا کر ان کے سارے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑا بڑے بت کے ہاتھ میں پکڑا، اور جب لوگ میلے سے واپس آئے اور بتوں کے ٹوٹنے کی وجہ پوچھی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ اس بڑے بت کا کام ہے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، بھلا یہ پتھر کا بنا بت کیسے بتا سکتا ہے، یہ کام بے شک تمہارا ہی ہے۔ یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور انہوں نے جواب دیا کہ بت یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کے ساتھ والے بتوں کو کس نے توڑا ہے، تو بھلا یہ تم لوگوں کا بھلا اور برا کیسے کر سکتا ہے جو اپنا برا بھلا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا وہ سمجھ گئے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہے، تو لوگ آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، اور نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے حضرت ابراہیم کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ تمام نمرودی نمرود کے ساتھ اس کام میں شامل ہو گئے اور حضرت ابراہیم کو سزا دینے کا کہا۔ نمرود نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک جگہ آگ جلائی جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ تو معزز ناظرین گرامی، نمرود کے کہنے پر ایسا ہی کیا گیا۔ کئی دنوں تک لکڑیوں کو جلایا گیا اور اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا تو وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذرہ برابر بھی نہ نقصان پہنچایا اور وہ آگ سلامتی والی بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جتنا وقت آگ میں رہا انتہائی سکون میں رہا، جیسے کبھی مجھے زندگی میں ایسا سکھ ملا ہی نہ۔ حضرت ابراہیم جب اس آگ سے باہر تشریف لائے تو حضرت ابراہیم نمرودیوں کو ایک بار پھر حق کی دعوت دینے لگے اور اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانے لگے۔ حضرت ابراہیم نے نمرود کو بارہا سمجھایا، لیکن اس نے حضرت ابراہیم کی بات نہ مانی اور خدائی کے دعوے پر اڑا رہا اور ساتھ اس ضد پر لگا رہا کہ میں ہی خدا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ بھی کرتا رہا، بتاؤ تمہارا خدا کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو اس بات پر نمرود تکبر سے مسکرایا اور کہا کہ یہ کون سا بڑا کام ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود نے یہ بات سن کر 2 قیدیوں کو بلایا جن کو موت کی سزا ہو چکی تھی، ان میں سے ایک قیدی کو آزاد کر دیا اور دوسرے کو سزائے موت دے دی۔ یوں حضرت ابراہیم کو دلیل دی کہ دیکھو میں نے بھی ایک انسان کو زندگی دی اور دوسرے کو موت دے دی ہے، اور کہا کہ اس کے علاوہ تمہارا رب اور کیا کر سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے نمرود کی عقل کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے
जो सूरज को मशरिक से तलू करता है और मगरिब में गरूब करता है, और अगर तू सच्चा है तो सूरज को मगरिब से तलू करके दिखा। ये बात सुनकर नमरूद खामोश हो गया और अपनी कौम के आगे बुरी तरह जलील हुआ। एक बार फिर हजरत इब्राहीम ने उसे हक की दावत दी और अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन नमरूद अपनी सरकशी में डूबा रहा और हजरत इब्राहीम के बार बार बुलाने पर भी हक की दावत कबूल ना की और तंग आकर बोला कि तुम अपने रब को कहो कि अपना लश्कर भेजे और मुझसे जंग करे। तो इतने में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और कहने लगे कि ए अल्लाह के बंदे, तू इसे कह दे कि अपनी फौज तैयार करे, अल्लाह जंग के लिए तैयार है। तो नमरूद ने कहा कि मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए। तो अल्लाह ताला ने नमरूद को 3 दिन की मजीद मोहलत दी। तो नमरूद ने मशरिक व मगरिब से अपनी फौज के बेहतरीन जंगजुओं को इकट्ठा किया और हजरत इब्राहीम को ललकार कर कहा कि मेरी फौज तैयार है, अपने रब से कहो कि अपना लश्कर भेजे। तो जैसे ही उसने ये बात की तो अल्लाह ने फौरन मच्छरों की एक फौज भेजी जो तादाद में इतनी ज्यादा थी कि सूरज भी उसके पीछे छुप गया। इस मच्छरों की फौज ने नमरूद पर की फौज पर हमला कर दिया और वो हमला इतना शदीद था कि मच्छरों ने नमरूद की फौज का सारा गोश्त खा लिया और खून पी लिया, उनकी हड्डियां ही हड्डियां बाकी रह गई। ये मंजर देखकर नमरूद अपने महल की तरफ भागा और अपनी बीवी के कमरे में जाकर छुप गया। इस दौरान एक लंगड़ा मच्छर नमरूद की बीवी के कमरे में दाखिल हो गया। तब नमरूद अपनी बीवी से कहने लगा कि मुझे इस खतरनाक मच्छर से बचाओ, ये मेरा गोश्त भी खा जाएंगे बाकियों की तरह। लेकिन तब तक वो लंगड़ा मच्छर नमरूद की नाक में घुस चुका था और उसके दिमाग को चाटने लगा था। वो इतनी शिद्दत से दिमाग को खाता कि नमरूद जोर जोर से चीखना शुरू कर देता। इस तरह वो लंगड़ा मच्छर नमरूद के दिमाग में कई दिनों तक रहा और तंग आकर नमरूद ने ये हुक्म जारी कर दिया कि जो भी महल में दाखिल हो वो नमरूद के सर पर जूते मारे। जूते मारने के बाद नमरूद को थोड़ी देर आराम महसूस होता, लेकिन फिर कुछ देर के बाद वैसे ही तकलीफ से वो कराने और चीखने चिल्लाने लगता। इसी तरह अल्लाह ने एक हकीर और लंगड़े मच्छर के जरिए नमरूद को सजा दी। ये तकलीफ जिसकी वजह से अपने सर को सुलाखों पे पीटता था नमरूद, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने नमरूद को इबरतनाक सजा दी और वो नमरूद जो खुदाई का दावेदार था, अब वो नमरूद अपने सर को दीवारों और सलाखों के साथ मार मार कर हलाक हो गया। इस दर्दनाक मौत से अल्लाह ताला ने नमरूद को इस दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। इस बात में कोई शक नहीं, अल्लाह की ज़ात ही है वादा शरीक और इसके अलावा कोई भी इबादत के लायक काबिल नहीं। प्यारे दोस्तों, जब भी कोई अल्लाह की ज़ात को ललकारता है तो अल्लाह ताला किसी हकीर मखलूक के ज़रिए उसे इबरत का निशान बना देता है और इसको हलाक कर देता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें ऐसे गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए।